اور 12 کلمات ہے اور 42 حروف ہے۔ اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ کون سا ایسا واقعہ پیش آیا جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا؟ دراصل حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد تھی۔ 4 لڑکیاں حضرت خدیجہ کے بطن سے اور 2 لڑکے حضرت خدیجہ کے بطن سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 لڑکے، ایک کا نام قاسم تھا اور دوسرے کا نام عبداللہ تھا، جن کا لقب طاہر اور طیب تھا۔ یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول بچپن میں دنیا سے رحلت فرما گئے۔ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو موقع مل گیا طعنے کا۔ دیکھو، نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، دعوے میں جھوٹا ہے، اس کا دین جھوٹا ہے، اس کا مذہب جھوٹا ہے، اس لیے اس کی نرینہ اولاد باقی نہیں رہی۔ چند دن کا کھیل ہے، یہ جب تک دنیا میں موجود ہے تب تک اس کا دین باقی رہے گا، اس کا مذہب باقی رہے گا۔ جب یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو اس کے پیچھے اس کا دین اور مذہب بھی رخصت ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں کہ وراثت کو سنبھال سکے۔ یہ طعنہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے سورہ کوثر کو نازل فرمایا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ اس سورت کا نام سورہ کوثر کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اس سورت میں کوثر کا تذکرہ آیا اور کوثر کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے بلندی پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن میدان حشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پیاسے ہوں گے، حوض کوثر پر ساقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان پیاسے ہوں گے، حوض کوثر پر جائیں گے، حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی جائیں گے۔ میدان حشر میں حوض کوثر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض کوثر سے لوگوں کو پانی پلانے والے ہوں گے، ساقی کوثر ہوں گے۔ انبیاء کرام بھی حوض پر جائیں گے، اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے ان کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ گویا اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات پر دلالت پائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی یہ دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں سے افضل، تمام رسولوں سے اکمل، دیگر انبیاء کرام دنیا میں آئے، کامل بن کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکمل بن کر آئے۔ کامل اور ناقص کا فرق نہیں کریں گے۔ دیگر انبیاء کرام نعوذ باللہ ناقص تھے، اللہ کے رسول کامل تھے۔ نبی کبھی ناقص نہیں ہوتا،
اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکمل تھے اور دیگر انبیاء کرام کامل تھے. دیگر انبیاء کرام مخصوص علاقے میں دعوت و تبلیغ کے لیے تشریف لائے تھے، مخصوص علاقے کے نبی بن کر آئے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مخصوص علاقے کے نبی بن کر نہیں آئے تھے بلکہ پورے عالم کے لیے نبی بن کر تشریف لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ تمام خوبیاں موجود تھی جو انبیاء کرام میں فردن فردن پائی جاتی تھی. ایک اور ٹاپک ذرا سمجھنے کے قابل ہے. دیگر انبیاء کرام کو مخصوص علاقے میں مخصوص بستی کے لیے نبی بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخصوص علاقے یا مخصوص بستی کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے دیگر انبیاء کرام کی ذات میں مخصوص وصف پایا جاتا تھا، تمام خوبیاں بیک وقت جمع نہیں تھی. آدم علیہ السلام ان میں رونے کا غلبہ تھا، حضرت نوح علیہ السلام رونے کا غلبہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال کا غلبہ تھا، حضرت ایوب علیہ السلام صبر کا غلبہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جمال کا غلبہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کا غلبہ تھا. تو کوئی خاص وصف موجود تھا، اور جن قوموں کی طرف ان کو مبعوث کیا گیا ان قوموں میں بھی مخصوص بیماریاں پائی جاتی تھی. مثلا حضرت لوط علیہ السلام کو جس قوم کی طرف مبعوث کیا اس قوم میں لواطت کی بیماری تھی، خلاف فطرت کام کرنے والے وہ لوگ تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا اس قوم میں جادوگری کا چرچا عام تھا، جادوگر ہر گھر میں اور ایک دوسرے کے خلاف استعمال. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا اس قوم میں خرابی پائی جاتی تھی، مخصوص. تو مخصوص خرابیاں تھی تو مخصوص وصف والا نبی بھیجا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام خوبیوں کے ساتھ متصف تھے. ایک بات، اور جس امت کی طرف مبعوث کیا گیا اس امت میں ساری خرابیاں موجود تھی. دیگر انبیاء کرام کی قوموں میں جو خاص خاص بیماریاں تھی، جو الگ الگ بیماریاں تھی، امت محمدیہ میں بیک وقت یہ ساری خرابیاں موجود. لواطت کی بیماری بھی موجود، زنا کی بیماری بھی موجود، ناپ تول میں کمی یہ بیماری بھی موجود، جادوگر غلط استعمال یہ بیماری بھی موجود، طبابت کا غلط استعمال یہ بیماری بھی موجود. جب امت میں، دنیا کے انسانوں میں یا امت محمدیہ میں بیک وقت تمام خرابیاں پائی جاتی تھی تو ایسے نبی کی ضرورت تھی جس نبی میں تمام خوبیاں موجود ہو. اور تمام خوبیاں اگر کسی نبی میں موجود تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آدم میں جو خوبی تھی اللہ کے رسول میں موجود تھی. حضرت شیس میں جو خوبی تھی اللہ کے رسول میں موجود تھی. حضرت نوح میں جو خوبی تھی اللہ کے رسول میں موجود تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام میں جو خوبی تھی اللہ کے رسول میں موجود تھی. عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ کے رسول میں موجود تھی. ایوب علیہ السلام میں اللہ کے رسول میں موجود تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اللہ کے رسول میں موجود تھی. تو تمام خوبیوں کا مجموعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. تمام کمالات کا مجموعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. چونکہ امت محمدیہ تمام خرابیوں کا مجموعہ، تو اس کے لیے نبی بھی کیسا چاہیے؟ مضبوط. اور وہ مضبوط نبی کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام خوبیوں کے مالک تھے.
یہ ایک ٹاپک شاید سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم کا نبی بنا کر کیوں بھیجا اور دیگر انبیاء کرام کو مخصوص علاقے میں نبی بنا کر کیوں بھیجا. دوسرا پوائنٹ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی بلند و بالا در، تو سب سے پہلے ان کو مبعوث کرنا چاہیے تھا، سب سے اخیر میں خاتم النبیین بنا کر کیوں بھیجا؟ جب اللہ کے رسول تمام انبیاء کرام سے افضل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام سے اکمل، تو عقل کا تقاضا یہ ہے، قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے پہلے آئے، دیگر انبیاء کرام بعد میں آتے. ہم جواب میں یہ کہتے ہیں کہ گو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب کے اخیر میں آئی، لیکن آپ کا نور نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا. لیکن اس پر کوئی سوال کر سکتا ہے، جب نور نبوت سب سے پہلے پیدا کیا تو پہلے بھیجنا بھی چاہیے، بعثت کے اعتبار سے مبعوث بھی پہلے کرنا چاہیے، اخیر میں کیوں مبعوث کیا؟ تو ہم جواب دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے مانند ہے اور دیگر انبیاء کرام چاند اور ستاروں کے مانند ہے. سورج پہلے نہیں نکلتا، سورج بعد میں نکلتا ہے، چاند اور ستارے پہلے نکلتے ہیں. ذرا اس کو سلیقے سے کہا جائے، رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے. میں ایک جگہ پر بیان کر رہا تھا، بڑا مجمع تھا، میں نے پوچھا آپ کیا رات پہلے آتی ہے کہ دن؟ تو کہا دن پہلے آتا ہے. تو میں نے کہا آپ نے پہلی تراویح بعد میں پڑھی اور روزہ پہلے رکھا، یا روزہ بعد میں رکھا تراویح پہلے پڑھی؟ کہ تراویح تو پہلے پڑھی، روزہ بعد میں رکھا. تو میں نے کہا رات پہلے آئی کہ دن میں؟ ہاں کہ مولانا رات پہلے آئی. اب کیا کہا جائے ان لوگوں؟ رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے. چاند اور ستارے رات میں نکلتے ہیں اور سورج دن میں نکلتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے مانند ہے اور دیگر انبیاء کرام چاند اور ستاروں کے مانند ہے. ایک بات اور بتاؤ، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، لیکن دنیا میں کچھ ایسے پاگل لوگ موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے. ارے جانور نے بھی ثبوت دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، لیکن دو پاؤں والا سمجھدار انسان جان بوجھ کر بھی انجان بنتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نے. ذرا آپ طبرانی کی اس روایت پر غور کیجئے. طبرانی کا ایک واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. کیا منظر ہوتا ہوگا؟ میں تو کبھی تصور کرتا ہوں تو دل میں کیف محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوں گے، یہاں ابو بکر صدیق، یہاں حضرت عمر فاروق، یہاں عثمان غنی، یہاں حضرت علی مرتضی، یہاں مقداد بن اسود، یہاں ابو بکرہ، یہاں ابو ہریرہ، یہاں کوئی اور نمایاں صحابہ بیٹھا ہوگا. کیا منظر! ایسا لگتا ہوگا کہ آسمان نبوت کا سورج نکلا ہوا ہے اور ارد گرد آسمان نبوت کے چمکتے ستارے جگمگا رہے ہیں. کوئی کیا پوچھتا ہوگا، کوئی کیا کہتا ہوگا، اور کتنی پر نور مجلس ہوگی. اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے ہوئے. ایک بدو گاؤں کا رہنے والا گاؤں جس میں اتنی تہذیب اور تمدن نہیں ہوتا، اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اگر کہہ رہا ہے، محمد دیکھ یہ تھیلی میں گو لے کر آیا ہوں. گو تو جانتے ہو، زبن جس کے معنی گو کیا آتے ہیں. اب یہاں تو کیا کہتے ہیں میں نہیں بتا سکتا، کیا کہتے ہیں؟ چھپکلی تو دیکھی؟ ارے چھپکلی دیکھی کہ نہیں؟ گرگٹ بھی دیکھا. چھپکلی پتلی ہوتی ہے اور دبلی ہوتی ہے، اور یہ جو گو ہوتی ہے اس میں دو کوالٹیاں ہیں. ایک کوالٹی ڈبل چھپکلی یا ٹیبل چھپکلی، ایک گو ایسی، اس کو ہم چندن گو کہتے ہیں ہمارے یہاں. اور دوسری گو ہوتی ہے پاٹلا، وہ موٹی ہوتی ہے بالکل اٹی کٹی تگڑی، اس کو پاٹلا گو کہتے ہیں. تو ایک چندن گو ہوتی ہے وہ پتلی ہوتی ہے اور ایک پاٹلا گو ہوتی ہے.
अहनाफ के यहाँ तो इसके खाने की इजाजत नहीं है, दिगर अइम्मा के यहाँ खाने की इजाजत है। तो ये गो अरब हजरत बहुत खाते हैं, तो ये गो पकड़ कर लाया और वो भी मरी हुई थी, थैली में बंद थी, और आकर कहता है मोहम्मद देख, ये मैं गो लेकर आया हूं जो मरी हुई है, अगर वो तेरी गवाही दे दे तो मैं मानू तुझे, मैं इस्लाम को कबूल करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया पक्की बात, बोल पक्की बात, तो कहा पक्की बात, अगर ये थैली में जो गो है मरी हुई वो आपके रिसालत की गवाही दे दे तो मैं इस्लाम में दाखिल हो जाऊंगा। अल्लाह के रसूल ने पक्की बात करवाई। जब बात पक्की हो गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस थैली की तरफ इशारा किया और इशारा करते हुए कहा या जब्बू, आए गो। प्यारे रसूल की प्यारी जुबान से ये मौजिजाना कलिमात निकले, बस उस थैली में हरकत हुई और उस गो ने अपना मुंह बाहर निकाला और ऊपर किया और क्या कहा, लब्बैक व सादैक या ज़ैनु मन फिस समावाति वल अर्ज़। गौर कीजिए, अरबी जुबान में गुफ्तगू कर रही है, किससे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे अहादीस में ऐसी बातें आती है कि बाज मर्तबा तो बिला इख्तियार आंखों से आंसू बह पड़ते। अबू दाऊद शरीफ में एक वाकया है, जानवरों को भी मालूम था कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हमारे हमदर्द है, गमखार है। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जरूरत के लिए बाग में पहुंचे। जैसे ही आप बाग में पहुंचे हैं, एक ऊंट दौड़ता हुआ आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आकर अपनी गर्दन जमीन पर बिछा दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ देख रहा है, वो ऊंट अल्लाह के रसूल की तरफ देख रहा है। दोनों में क्या बातें हुई, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पता नहीं। अल्लाह के रसूल ने फौरन कहा, इस ऊंटनी का मालिक कौन है? एक अंसार आया दौड़ता हुआ, जवान था, कि अल्लाह के रसूल मैं इसका मालिक हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, काम ज्यादा लेते हो, खाना कम खिलाते हो, बोझ ज्यादा डालते हो। ये तुम्हारा ऊंट मेरे पास आया तुम्हारी शिकायत लेकर, इसके आंखों से डब डब आंसू बह रहे थे और उसने अपनी काली घेली जुबान में मुझे बताया कि काम मुझसे ज्यादा लेता है लेकिन खाना कम देता है। उसने कहा, हुजूर बात आपकी सही है और उसकी भी सही है, आइंदा मैं तौबा करता हूं, इस शिकायत का मौका नहीं होगा। तो उस ऊंट को भी मालूम था कि ये अल्लाह के रसूल है, मेरी बात समझेंगे और मेरी शिकायत को दूर करेंगे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या जब्बू कहा, आए गो, और उसने हरकत की और थैली में से अपना सर निकाला और निकाल कर कहा, लब्बैक व सादैक या ज़ैनु मन फिस समावाति वल अर्द, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, आए वो जात जो आसमान और जमीन की जीनत है। अब वो बद्दू हक्का बक्का रह गया, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो तो ये समझ कर आया था कि एक तो ये बेजुबान जानवर है, बोलता नहीं है, और बेजान भी है, मरा हुआ था, वो थोड़ी गुफ्तगू कर सकता है। लेकिन जब उसने देखा हक्का बक्का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देख रहा है, कभी उस गो की तरफ देख रहा है, कभी थैली की तरफ देख रहा है, कभी साहबे किराम के चेहरे को देख रहा है, ये क्या हो गया, क्या हो गया। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गो से पूछा, तू किसके सामने अपना माथा टेकती है? अल्लाह के रसूल इस गो से पूछ रहे हैं, तो अपना माथा किसके सामने टेक रही है? बूत के सामने टेक रही है, या सनम के सामने टेक रही है, या दरगाह के सामने टेक, किसके सामने तो अपना माथा टेक रही है? उस गो ने जो जवाब दिया, गो ने जवाब दिया कि मैं उस जात के सामने अपना माथा टेक रही हूं, मैं उस जात के सामने अपनी जबीन नयाज झुका रही हूं जिसकी सल्तनत
زمین میں ہے، وفی الارض سلطنتہ جس کی سلطنت زمین میں ہے، وفی البحر سبیلہ جس کے راستے سمندر میں ہے، وفی السماء رزقہ جس کا رزق آسمان میں ہے، اور وفی الجنت رحمتہ جس کی رحمت جنت میں ہے، وفی النار غضبہ جس کا غضب جہنم میں ہے، میں ایسی ذات کے سامنے اپنی جبینی نیاز جھکاتی ہوں، میں اس کی عبادت کرتی ہوں۔ یہ کون کہہ رہے؟ گو کیا بھائی، وفی السماء رزقہ جس کا رزق آسمان میں ہے، وفی الارض سلطنتہ جس کی حکومت زمین میں ہے، وفی البحر سبیلہ جس کے راستے سمندر میں ہے، وفی الجنت رحمتہ جس کی رحمت جنت میں ہے، وفی النار غضبہ جس کا غضب جہنم میں ہے۔ جب یہ سن رہا تھا ہکا بکا، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، پھر پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس گو سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گو سے پوچھا، تو مجھے جانتی ہے؟ اے گو تو مجھے جانتی ہے میں کون ہوں؟ اس گو نے کہا لبیک و صادق، نعم انت رسول رب العالمین وانت خاتم النبیین، انت رسول رب العالمین وانت خاتم النبیین۔ کافی تھا فقط یہ کہنا انت رسول رب العالمین، لیکن گو کو بھی معلوم تھا کہ یہ پروردگار کے فرستادہ بھی ہے، رسول بھی ہے اور آخری نبی ہے۔ شاید گو کو بھی معلوم تھا کہ ایسا وقت آئے گا کہ جس میں کوئی لوگ ناموس رسالت پر حملہ آور ہوں گے، اس لیے گو نے بھی راستہ صاف کر دیا، انت رسول رب العالمین وانت خاتم النبیین، یہ پروردگار کے رسول بھی ہے اور آخری نبی بھی ہے، خاتم النبی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گو سے پوچھا کہ تو امت کو کیا پیغام دینا چاہتی ہے، امت کو کیا پیغام دینا چاہتی ہے؟ اس گو نے کہا قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جو آپ کی تصدیق کرے گا آپ کو مانے گا، وہ فلاح و بہبودی کو پائے گا، کامیاب و کامرانی کو پائے گا، اور جو آپ کی تکذیب کرے گا، جو آپ کو جھٹلائے گا، وہ خسارے میں ہوگا، برباد ہوگا، ویران ہوگا۔ جب یہ بات ہو گئی، وہ کہتا ہے بس کیجئے محمد، بس کیجئے، مجھے بھی آپ اپنی غلامی میں داخل کر لیجئے۔ اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو خاتم النبیین کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخیر میں کیوں آئے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے مانند ہے اور دیگر انبیاء کرام چاند اور ستاروں کے مانند ہے، اور چونکہ پڑھا لکھا طبقہ جانتے ہیں کہ چاند کی روشنی اوریجنل نہیں ہے، ستاروں کی روشنی اوریجنل نہیں ہے، یہ جو ستاروں کی روشنی ہے اور چاند کی روشنی ہے وہ کس سے پاور حاصل کیا، روشنی حاصل کی؟ سورج سے، مستفاد من الشمس، سورج سے فائدہ حاصل کیا ہے، سورج سے گویا اپنے آپ کو چارج کیا۔ اللہ کے رسول کی نبوت ذاتی ہے، دیگر انبیاء کرام کی نبوت عارضی ہے۔ دیگر انبیاء کرام کو جو نبوت ملی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا سایہ اور نبوت کا پرتو اور نبوت کا عکس تھا۔ اور آپ جانتے ہیں جو عارضی چیز ہوتی ہے وہ منسوخ ہو جاتی ہے، اور جو ذاتی چیز ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ حمام جلاتے ہو، آگ جلاتے ہو، آگ کے ساتھ گرمی ہوتی ہے، باقی رہنے والی ہوتی ہے، اور جو پانی گرم ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد پانی کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو آگ کی گرمی، جب تک آگ موجود ہے گرمی موجود رہتی ہے، اور پانی کی گرمی، پانی موجود ہو تب بھی گرمی باقی نہیں رہتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی کی گرمی عارضی ہے اور آگ کی گرمی اوریجنل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی، دیگر انبیاء کرام کی نبوت عارضی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عکس تھا، نبوت کا پرتو تھا، نبوت کا سایہ تھا۔ اس لیے جب اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے، سارے نبوت، سارے ادیان کیا ہو چکے؟ منسوخ ہو چکے۔ اب قیامت تک اگر کوئی نبی کی نبوت چلے گی تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہوگی، اور اگر کوئی دین چلے گا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہوگا، اور نیا دین اب نہیں آئے گا۔ قرآن نے اعلان کر دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ دین اسلام ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہمیں لقب دے دیا وہ سماکم المسلمین۔ یہ جو مسلمان کا لقب ہے کس نے دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔
वसम्माकुमुल मुस्लिमीन। अल्लाह के रसूल जब मेराज में गए थे ना, तो मेराज में अल्लाह के रसूल गए थे, वापस आ रहे थे, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, किसको कहा था? अल्लाह के रसूल को, कि आप अपनी उम्मत को मेरा सलाम पहुंचा देना। कुरान कहता है वसम्माकुमुल मुस्लिमीन, अरे तुमको ये मुसलमान जो नाम रखा है, किसने रखा है? मिल्लत अबीकुम इब्राहीम वसम्माकुमुल मुस्लिमीन। तो सूरह कौसर इस सूरत का नाम है, और कौसर का तज़किरा उसमें किया, और कौसर का जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात पर दाल है, आपके अजमत पर दाल है। इसलिए कि कल क़यामत के दिन मैदान हश्र में लोग प्यासे होंगे, उम्मत प्यासे होगी, अंबिया किराम प्यासे होंगे। या एक रिवायत में 1,24,000 का तज़किरा, और एक रिवायत में 2,24,000 का तज़किरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साक़ी होंगे हौज़े कौसर पर, उम्मतें भी पहुंचेगी, अंबिया किराम भी पहुंचेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साक़ी कौसर होने के नाते सबको हौज़े कौसर से पानी निकाल कर जाम पिलाएंगे, और ये पानी भी ऐसा होगा कि प्यास तो बुझेगी, उसके बाद प्यास भी नहीं लगेगी। और पानी भी कैसा होगा हौज़े कौसर का? बर्फ से ज्यादा ठंडा, दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा। आगे तज़किरा आ रहा है, इसलिए मैं पूरी तफसील तो यहाँ नहीं बताऊंगा, बस इतना इशारा करूँ। अब प्यास नहीं लगेगी, एक सवाल है, ये सब बातें पूछते हैं, इसलिए मैं आपके सामने इसका तज़किरा करता हूँ कि जब प्यास नहीं लगेगी, जन्नत में जाएंगे, तो फिर क्या लुत्फ आएगा कोल्ड ड्रिंक पीने का? जैसे यहाँ मैं आया हूँ, पता ही नहीं चलता रोजा रखा है कि नहीं, आज सारे में पानी नहीं पिया, अब बोल रहा पता ही नहीं कि प्यास लगी है कि नहीं लगी, तो क्या लुत्फ आएगा? तो इसके एक जवाब ये है कि ये मामला फकत दुखूले जन्नत तक रहेगा। दुखूले जन्नत के बाद तो प्यास लगेगी, आप पानी पिएंगे, और पानी क्या, वहां तो अलग अलग आइनन फीहा तुसम्मा सलसबीला, अलग अलग, और वो पिलाने वाले भी खूबसूरत होंगे मोतियों की तरह। कुरान ने पूरा जन्नत का तज़किरा किया। और दूसरा जवाब यह है कि आदमी को प्यास नहीं लगती तब भी कोल्ड ड्रिंक पीता है कि नहीं पीता? पीता है। अरे खूबसूरत लड़का हो और जवान हो तो खूबसूरत अल्लाह ने इसको बनाया है, तब भी टिप टॉप बनता है कि नहीं? गुसल करता है, अच्छे कपड़े पहनता है, और क्या कहते हैं, मेकअप तो मैं नहीं कहूंगा इसलिए कि जीनत तो औरत का काम है, लेकिन वो इत्र लगाता है। इसी तरीके से जुमा का दिन तो सुरमा लगाएगा। तो आदमी खूबसूरत होता है तब भी मजीद खूबसूरत होने के लिए सारे कामकाज इस्तेमाल करता है असबाब। तो जरूरी नहीं है कि प्यास लगे तो ही आदमी पानी पिए, बगैर प्यास लगे भी आदमी कोल्ड ड्रिंक पीता है। रोजाना वो कहीं जा रहा है, यार थोड़ी कोल्ड ड्रिंक पी लो, दोस्त अहबाब मिल गए, यार थोड़ी कोल्ड ड्रिंक पी लेते, यार तेरा थोड़ा पिला दे, थोड़ा प्यास नहीं लगती। तो ये हौज़े कौसर के पानी की खुसूसियत। एक बात और बता दूं, कान में उंगली डालो, कान में उंगली डालते हैं तो क्या होता है? कुछ आवाज आती है, आवाज आती है, क्या कहते हैं? हम लोग बचपन में कहते थे कि कान में उंगली डालते जो आवाज आती है ना, तो कारून धंसता है जमीन में, इसकी आवाज है। अब वो बचपना था, कहीं से सुना होगा, लेकिन जब कुछ सूझबूझ पैदा हुई, अबू दाऊद शरीफ में पढ़ा रहा था, एक शरह देख रहा था। मैंने कहा था ना कि मैं मछली नहीं बताता, मछली खिलाता हूँ, तालाब नहीं बताता, शरह का नाम नहीं लूं। उसमें लिखा है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि जब हम कानों में उंगलियां डालते हैं और जो गुर्र जैसी आवाज आती है, वो हौज़े कौसर में जो पानी चलता है, इसकी आवाज है। मुझे इतनी खुशी हुई जब ये बात मुझे मिली। मैंने कहा वल्लाह, हम तो समझते थे। अब ये जो कारून के खजाने की बात आई ना, तो पढ़े लिखा दबका है। मेरा एक सवाल है, कारून हजारों साल पहले जमीन में जा रहा है, अभी तक तलिया नहीं आया, अभी तक एंड में नहीं पहुंचा, और रिवायत में आता है कयामत तक वो धंसता रहेगा। तो दुनिया तो मुतना ही है, दुनिया का तो एक किनारा है ना, मुतना ही किनारा एंड है। तो वो तो हजारों साल से धंस रहा है खजाने के साथ, खजाने के साथ, खजाने के साथ। अभी इसका एंड नहीं आया, एंड तो आना चाहिए। कयामत कब आएगी हमको मालूम नहीं,
اور روایت میں تو یہ ہے کہ قیامت تک دستہ رہے گا. تو ایک طرف روایت ہے اور ایک طرف ہماری عقل تو کہتی ہے کہ اینڈ آ جانا چاہیے، اور روایت کہتی ہے کہ قیامت تک اینڈ نہیں آئے گا. اب یہ جواب آپ کو سوچنا ہے. یہ سائنس، اس کا جواب مجھے یاد ہے، لیکن وہ سائنس جو جانتے ہیں وہ اچھی طرح اس کو سمجھ سکتے اور جواب بھی دے سکتے ہیں. سوچ کر لانا، نہیں سمجھ میں آئے گا تو پھر میں بتاؤں گا اس کا جواب. کوئی تعارض نہیں ہے دونوں میں. بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی نا، قیامت تک وہ دستہ جائے گا، قیامت تک دستہ جائے گا، اس کا اینڈ نہیں آئے گا. اپنے مال کے ساتھ اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے. سائنس سے کوئی ٹکراؤ نہیں، عقل سے کوئی ٹکراؤ نہیں، اور میری نبی کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. دنیا کی عقلیں فیل ہو سکتی ہے. تو یہ حوض کوثر، کان میں انگلی ڈالتے ہیں تو کیسی آواز آتی ہے؟ گر، جیسے پانی چلتا ہے نا آواز آتی ہے نا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حوض کوثر میں جو پانی چلتا ہے نا، یہ اس کی آواز ہے، یہ اس کی آواز ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ. تو شان نزول بھی آپ کے سامنے آ چکا سورہ کوثر کا، کہ تانا دیا تھا کس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیا تھا. تسلی کے طور پر سورہ کوثر نازل فرمائی، اور کوثر کا ذکر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضیلت کو بیان کیا. اب کوثر کے کیا معنی ہے، حوض کوثر کی وسعت کتنی ہے، اور حوض کوثر کی حقیقت کیا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی سے سچی محبت عطا فرمائے، اور قرآن کے ساتھ تا موت وابستگی عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ.